Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. جس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہو ایسے بیٹھا ہوا ہے دوسروں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، یہ گمراہ وہ گمراہ. یہ تو ایک گمراہ اہل حق میں لڑ رہے ہو. مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ فلاں کا ہے، مسئلہ اس کا ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. نہ ہمارے سلسلے کے علماء خیر کا کام کر رہے جو کر رہے، اللہ جس سے جو کام لے. تم سمجھتے ہو کہ سارا جہان شاذلی بن جائے، یہ تمہاری غلطی ہے. تم کو سارا جہان ذاکر بن جائے، یہ اچھی بات ہے. کیونکہ شاذلی سلسلہ ہے، یہ خصوص ہے اور ذکر عموم میں ہے. بعض لوگ تمہارے پاس آتے یار ہم سلسلے میں بس تھوڑا سا ذکر دے دو تو دے دیا کرو. کتنی مرتبہ پڑھو جی؟ 100 دفعہ. اتنی مرتبہ پڑھ دیا کرو. عموم کا ذکر 100 دفعہ ہے، دے دیا کرو. بعض آگا جی میں نے سیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کو خصوصی دیا کرو. آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اور اس کی تاثیر آج آپ لوگ خود دیکھتے ہیں. ماحول اور معاشرے میں جو ہمارے شاگرد ہیں ان کو پتہ ہے مشاہدہ ایسے بھی ہو رہا ہے. گھومتی تو تسبیح ہے، ماحول بدلتا کون ہے؟ اللہ بدلتا ہے. جتنے نفسیاتی کر دیے شیاطین نے تو میں نے کہا مارتے رہو. کہ استاد جی نے میں مارنے میرا کام اچھا، اس کا کام اچھا، خاص کم تھے جہاں پاک. اس کا یہ وسوسہ یہ ڈالتا رہے گا شیطان مارتا رہے گا. کیونکہ ایک وہ آدمی ہے جس کو وسوسہ ڈال رہا ہے وہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، مگر ایک شاذلی ہے جس کو یہ چھیڑ رہا ہے تو وہ تو مارے گا. اس کو تو اللہ نے پاور دیا ہوا. اور نہیں مار سکتے شیاطین کو، مگر شاذلیوں کو تو اللہ نے طاقت دی ہے. سوزا ہے، قلزار ہے. اور بعض کو اللہ مرتبے دیتے تو گھر میں شروع ہو جائے گا. جس کو مرتبہ اللہ دیتا ہے نا اس کا پیٹ بھی بھاری نہیں کر دیتا ہے. اور جو خوں خوں والا ہوتا ہے نا ہر جگہ ٹاؤں اس کو کچھ نہیں ملتا. میرا بیٹا جب چھوٹا تھا خواب دیکھتا تھا. وہ کہنا سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جواب یہ کہ نسبت میں ان کو نبوت کی نسبت حاصل تھی. اس رب نے اس کو جو نسبت نبوت اس سے سیکھی. اسی طرح مشرف اسی پر ہوتا ہے. حالانکہ چھوٹا بچہ تو جو خواب دیکھتا تھا سارا تھا میرے کان میں آ کے بولتا تھا. تو جب میں نے ایک دن اس کا خواب کسی کو بتا دیا تو پھر مجھے نہیں بتاتا تھا. تو کہہ رہا کیوں نہیں بتاتا؟ کہ ابو سب کو بتاتا ہے، میں نہیں بتا رہا. وہ دوسرا ہے اس نے میرے سامنے دوازدہ تسبیح کی. اور جو لا الہ الا اللہ اگر اس کو کس نے سکھایا کہ جب میں اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں چپ ہو جاتا. جیسے ویڈیو اتارتا تھا پھر شروع ہو جاتا. یہ گناہ بڑا میٹھا لگتا ہے انسان کو، مگر زہر جتنا بھی میٹھا ہو جائے وہ جان لیوا ہی ہوتا ہے. اگر مٹھائی کے اندر 1-2 قطرے زہر ملا کے بندے کو کھلا دو نا تو بچے گا نہیں، اس کے بدن کو کھا جائے گا. اس طرح گناہ کو شوق سے کرنا، مٹھاس تو ہے اس میں مگر وہ مٹھاس تباہی کا پیش ہے.
بے سکونی، بے چینی، وقتی لذت آپ کو دے دیتا ہے، مگر اس کے بعد جو تباہی پیدا کرتا ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فوڈ پوائزن کھانے کے بعد انسان اپنی صحت کھو دیتا ہے۔ فوڈ پوائزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ زہر آہستہ 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 اس کو کھا جاتا ہے، بیماریاں اس کے اندر وجود ہو جاتی۔ اسی طرح بعض گناہ بڑے میٹھے میٹھے انداز سے آتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے، مگر وہ روح کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے میٹھے گناہوں کو باطنی گناہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ باطنی گناہ کیا ہے؟ کفر کرتا ہے بڑے میٹھے میٹھے انداز سے، شرک کرتا ہے بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو جھوٹ بولتا ہے، بولنے میں بڑی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کو غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، یہ میٹھے گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ جن میں احساس نہیں ہوتا۔ کڑوے گناہوں میں فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ دیکھو میٹھی دوا کھانے میں احساس نہیں ہوتا کہ یہ دوا ہے یا چینی ہے، مگر کڑوے دوا کھانے میں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یار اب دوائی میں نے کھائی ہے۔ تو ظاہری اور باطنی گناہ کی مثال اسی طرح ہے۔ جو گناہ ظاہری ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں غلط کام کر چکا ہوں، مگر بعض گناہ ہمارے اندر ایسے صلاحیت کر گئے کہ اب ہم اس کو میٹھے میٹھے انداز سے بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب بڑا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے عیب نکالنا، مگر اپنی کمیوں پہ نظر رکھنا بہت مشکل ہے۔ موجودہ فسادات بھی یہی ہے، ہم میٹھے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے جو ہم کھا رہے ہیں وہ چینی ہے یا زہر، یہ پتہ نہیں، اور یہ تو عالم کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میٹھے گناہ کے لیے اس کا باطنی عالم ہونا ضروری ہے، اور ظاہری تو جو بھی کھا لے گا اس کو فطری احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ کڑوی دوا بچے کو بھی کھلا دو تو وہ کہے گا ہاں دوا میں نے کھا لی، روئے گا نہیں کہے گا، اس کا شعور اس کو زندہ کرتے، اس کی فطرت اس کو زندہ کرتے۔ بعض گناہ علمی ہیں اور بعض گناہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتے۔ تو جو روح کی بیماریاں ہیں یہ علمی گناہ ہیں، اور اس کو پہچاننے والا عالم کہلاتا ہے، اسی کو بزرگ اور صوفی کہا جاتا ہے، کہ جو ان گناہوں سے بچتا ہے۔ جو بدنی گناہ سے تو عام آدمی بچ جائے گا، جی زنا ہو گیا کہ انسان سے اس کو پتہ کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی معاشرے میں کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی مذہب اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا، فطری طور پہ اس کو غلط ہی مانا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی بے چین رہتے ہیں۔ تو اس سکون کی تلاش کے اندر جب وہ گناہ کرتے ہیں تو دوسرا گناہ کر جاتے ہیں اور شراب پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ سکون ملے، تو پھر ایک گناہ نے ام الخبائث کو جنم دے دیا۔ تو انسان جو ہے وہ انسان ہے، آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ پارسا ہے، جس کو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہیں گے یہی دیندار ہے، نمازی ہے، دیندار نہیں ہے، کیونکہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین پورا نام ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مگر نماز پورا دین نہیں ہے۔ داڑھی رکھ لی تو ہم کہیں گے داڑھی والا ہے مگر دیندار نہیں ہے، کیونکہ داڑھی دین میں داڑھی نہیں ہے، دین میں داڑھی ہے مگر داڑھی میں دین نہیں ہے، کہ جس نے داڑھی رکھی بس پورا دین اس کے پاس آ گیا۔ اسی طرح ٹخنے کھولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ثواب ہے، اور ڈھانکنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو ٹخنے کھولتا ہے وہ بھی ایک گناہ سے بچ گیا۔ اس طرح بدنگاہی گناہ صغیرہ ہے، تو جس نے بدنگاہی چھوڑی تو اس نے ایک چھوٹا گناہ چھوڑا۔
72 ہے, 79 ہے, 70 ہے. یہ تعداد ہے کبیرہ گناہوں کی. کتنی؟ اور 102 یا اس سے بھی زائد کا بھی ہو, یہ صغیرہ گناہوں کی تعداد ہے. تو ابھی 4 گناہ چھوڑ کے تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاتے ہو, ولی اللہ بن جاتے ہو. کفر کیا ہے اور کافر کیا ہے, اس میں فرق ہے. اللہ اور رسول کے مجرم نہیں, دنیا کی پرواہ مت کرو, چاہے تمہیں پتھر مارے, روڑے مارے. سمجھ آئی؟ تو پتھر اور روڑا بھی تیرے لیے عزت ہے, اور اگر مجرم ہے تو وہ عزت بھی تیرے لیے پتھر اور روڑا ہے. بس یہ یاد رکھنا. ہر آدمی اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تو عرض یہ کہ یہ آئیں گے شیطان تمہیں باغ دکھائیں گے. وہ ہمارا ایک تھا, ہم کہتے تھے کہ یہ کہنا اللہ اور رسول, اللہ ایک ہے اور رسول اس کا پیغمبر ہے, یہ مانو, باقی اس کی کوئی بات مت مانو. تو ہمارا ایک ساتھی تھا پولیس والا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس کی شہید بھی ہو گیا تھا, انتقال ہو گیا اس کا. تو ہمارے اس محلے کے لڑکے نے اس کو کیا کہا, موبائل دکھایا اس کو. کہہ رہا یہ دیکھ کتنے کا ہے. اس وقت موبائل 50-60 ہزار روپے کا تھا, کہ 40 کہتا 10,000 روپے میں دے, 6,000 روپے میں دے دیں گے. فوراً اس نے جا کر رک میں آ رہا ہوں, 6,000 روپے پولیس والے نے اس نے لے لی. تھوڑی دیر بعد آیا, ڈبا اور ہیڈ فون لے کے اس کو کہتا ہے یہ ڈبا اور ہیڈ فون پکڑ, موبائل سے کسی نے بولا ہے, میں اس کو دکھا کے آ رہا ہوں کہ میں نے. اس نے کہا چل لے لے. اب یہ آگے اس کے پیچھے پیچھے روز آتا گلی کے پاس, میں کیا کر رہے ہیں, کہہ رہا ہے بھائی یار فلا لے گئے میرے سے. میں نے کہا پولیس والے کو لوٹ لیا. کہہ رہا ہے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے. میں نے اس کو ایک دفعہ رکشہ چلاتے روڈ پہ پکڑا وردی کے اندر, وہاں اس نے مجھے چکمہ دے دی, کہہ رہا اب آ رہا ہوں تو دیکھ. تو ان کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے. اب وہ جو بندہ چوری کرتا ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں شکر کرتا ہے. کہاں گیا, اس کو یہ پتہ کہ میں آرام تھا. اداکارہ بھی بیٹھ کے کہتی ہے شکر میرا فلم کامیاب ہو جائے. آپ لوگ دعا کریں کہ میری فلمیں کامیاب سے کامیاب ترین ہوتی جائیں. میرے کو کہا ہے کہ حضرت دعا کرنا, میں نے کہا اس پہ استغفار پڑھنا, میں تجھے توبہ دیتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے, آمین. اس پہ تجھے دعا نہیں دی جا سکتی, توبے کی ہدایت کی تلقین کی جا سکتی ہے, فضول بات ہے. تو عرض یہ کہ اس قوم کو یہ پتہ نہیں کہ جہاں حرام کی چیزوں وہاں استغفار پڑھنا چاہیے, وہاں شکر نہیں کرنا چاہیے. ان سے ایمان چلا جاتا ہے. شکر نیکی پہ ہو. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اس آذان کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے. ہمیں پکا ٹکا سنت پہ چلنے والا بنائے. سنت یا اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا. قرآن کے علوم اور معارف عطا فرما. قرآن میں جتنے اسرار ہے یا اللہ اس کے رموز ہم پر اشکارا فرما. اے اللہ ہمیں چلتا پھرتا یہ اللہ کو پتہ ہے, یہ اللہ اور بندہ جانتا. ہاں اگر تمہاری نفس کی اس میں آمیزش موجود ہے, معاذ میں استغفار کر. تو آج کل ہم کو ایک چیز یہ بھی نظر آئے گی کہ فلاں یہ مانگتا ہے, فلاں یہ مانگتا ہے, فلاں وہ مانگتا ہے, فلاں یہ مانگتا ہے, اور اس کو جعلی بولتے ہیں. جعلی ہونے کی علامت نہیں ہے. علاج اور معالجے کے اندر ذبیحات ہے, ہر کسی کا اپنے تجربہ. اس چیز پر کسی کو جعلی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ مجربات یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ ایک ڈاکٹر ٹیسٹ کر دے دے, یا کوئی بندے کو شفا نہ ملے جی ڈاکٹر جعلی ہے. ڈاکٹر نے آپریشن کیا, بندہ مر گیا, کہیں گے جی ڈاکٹر جعلی ہے.
ہر آدمی اپنے علم کا مکلف. یہودی چپ. پھر کہا تو تورات کو مان. کہا میں اس تورات کو مانتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جس میں نہیں ہے اس کو میں نہیں مانتا. اس کو چپ لگ گئی. اس نے کہا یہ تو میرے کو واٹ لگا گیا ہے. اس نے ادھر کان میں اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع. وہ خاموش ہے کیونکہ مناظرے میں اگر کوئی غصے میں آ جائے تو وہ ہار جاتا ہے. کہہ رہے یہ غصے میں آ گیا، ہائپر ہو گیا. اس نے کہا بھائی تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کان میں کہا اس نے مجھے گالیاں دی. سامنے اٹھ گئے سارا گیا. تو حق اللہ دکھاتا ہے. تو میں بھی تمہیں وہ اصول بتا رہا ہوں. میں ہر اس بزرگ کو مانتا ہوں اور اس کی تقلید کو جائز سمجھتا ہوں جو ائمہ کا ادب کرے، صوفیاء امام کا ادب کرے اور ان کے اصولوں کے مطابق بات کرے. میں اس بزرگ کی بات نہیں مانتا جو اپنے اصول لوگ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو بزرگ مانتا ہوں مگر اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ یہ ادب ہے. پھر بزرگی سے خارج نہیں کرنا چاہیے، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں ہر اس بزرگ کی بات مانتا ہوں جو امام کا مقلد ہے. میں اس بزرگ کی نانا ہے. امام ابو حنیفہ ہو، امام ابو یوسف ہو یا امام محمد، تینوں مفتبی ہو جائیں گے کیونکہ یہ مجتہد ہے، غلطی پر بھی ثواب پر ہے. تم کسی حال میں بھی مفتبی نہیں ہو سکتے. اس کا قول مفتبی ہے، اس کا قول بعد میں مفتبی ہو جائے گا زمانے اور حالات کے حساب سے. کہیں نہ کہیں تو جاؤ گے نا. تو امام اس سے بڑا ہے، پھر یہ دو ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھی مجتہد تھے. اس کے بعد یہ تینوں پیدا ہے. تو اس دور کے اندر دو ہی مجتہد، امام مالک کا چلتا تھا اور امام ابو حنیفہ کا. بعد میں یہ امام شافعی، امام احمد ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. جب آپ اس بات کو مانتے ہو کہ مجتہد کو جو اللہ نے درجہ دیا اور اس امام پر چاروں متفق ہے اور ہمارے عقائد میں بھی سے، اس کا ہم یہ مانتے کہ باقی نہیں تھے مگر کسی کے 2 مسائل ہے، کسی کے 3 مسائل ہے، کسی کے 10 مسائل ہے اور ان کا پورے آج تک موجود ہے. تو اللہ نے جن کو منتخب کیا ہو ان کو اتنا حقیر سمجھنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہے. تو لازمی بات ہے کہ تم اس مدرسے میں تو میں اس درس سے نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان مدرسوں سے نکال کے روحی مدرسے میں داخل کر دیا. اس میں پڑھ سکتا ہوں جب جبروت میں چلے جاؤ گے. تو یہ باتیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ پہلے آ کے میرے ساتھ پاپڑ کھاؤ، پیشے شیخ ذلیل ہو جاؤ اور متبع دلیل کے ساتھ ہو جاؤ، بے دلیل مت ہونا. متبع دلیلی ہو جاؤ پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. میں متبع بے دلیل نہیں کہتا کیونکہ دلیل شرط ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وحی کا زمانہ نہیں ہے اور وحی کے اندر بے دلیل ہے اور جہاں وہی نہ ہو وہاں دلیل ہے. یہ دماغ میں رکھنا. تو پیشے شیخ ذلیل ہونا پڑے گا تمہیں. پیشے شیخ ذلیل ہو جاؤ اور متبع دلیلی ہو جاؤ پھر تو سچ مچ جمیلی ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. خلیلی بنا دیں گے تمہیں. اور ہم ہے بھی ایسے ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے، بن جاؤ گے انشاءاللہ. سید ہے بھائی، اس کا انکار تھوڑی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں ہم. چاہے عباسی ہو، چاہے علوی ہو، چاہے شاداز، کوئی بھی خلیلی ہے. تم تو لڑتے رہتے ہو امیر 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 امیر. امیر قریش میں سے ہو گئی. حدیث ہے حضور نے فرمایا تمہارے کون سی تنظیم کا امیر قریشی ہے؟ مجھے ثابت کراؤ. ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا کون سا امیر قریشی ہے؟ صحابہ نے قریشی امیر کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کی ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھنا. وہی باران باران شو. یہ نیا مسئلہ ہے، یہ حدیث ہے. سیدی امیر ہوگا تم سب ہمارے نیچے رہو گے. زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نقش بندی شاذلی سمجھے؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تم لوگوں پہ اتباع لازم ہے. میں تمہیں خود بولتا ہوں میں معذور ہوں، میرے معذوری میں مت جاؤ. تم میرے کیوں کہ میں تو تمہیں صحیح بولتا ہوں جاؤ سب کچھ کرو، دین کے خلاف بات مت کرنا. ابھی گئے تھے ایک دورے پہ تو وہاں سے خیر حضرت یہ نقش بندی شاذلی کہاں سے ہے؟ تبلیغ طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نقش بندی شاذلی کہاں سے ہے؟ میں نے کہا یہاں سے تبلیغ آئی ہے. وہ ایسے ہی دیا ہے.
تبلیغ بندی شادی پہ آئے, میں نے نہیں سنا, میں آپ نے نہیں سنا, آپ کو تصوف کیا آتی ہے؟ کہہ رہے مجھے مولانا ادریس انصاری سے میں مرید تھا, تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تھا تو کہا بس مقصد ہی یہی تھا. میں نے کہا ہمارا بھی مقصد یہ ہے, میں بھی دعوت میں بھیجتا ہوں مگر بنا کے بھیجتے ہوں, یہ نہیں کہ انڈے کو اٹھا کے بھیج دیا. خلفاء میرے سال سال میں پھر رہے ہیں, بنا کے بھیجو. یہ مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ بند کرائے, صحابہ بند کرائے. میں نے کہا ہمارے جیسے نہ بنے ہوئے آئیں گے نا تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تم نے جدا کیا ہوا ہے. کہاں گیا خانقاہ کا نظام جو تبلیغ میں تھا؟ نہیں ہے. کہاں گئے فضائل درود؟ رکھو نا دوبارہ. تم مولانا زکریا صاحب سے زیادہ جانتے ہو. میں نے کہا میں بڑوں کی مانتا ہوں, تمہاری نہیں مانتا. میں تبلیغ کا قائل ہوں بڑوں کی تھی, میں اسی طریقے پہ چلوں گا. تم مت کرو, میں خود اکیلے پڑھوں گا مگر پڑھوں گا. بیعت کرتے تھے, تمہیں بیعت کی سنت معمولی نظر آتی ہے؟ یہ زنجیر سے زنجیر جڑی ہوئی ہے, یہ وہی ہاتھ ہے جو ہاتھ سے جڑا ہوا وہاں تک جاتا ہے. تم نے کڑیاں توڑ دی, زنجیر پھینک دی, اس سے بندہ نہیں لٹک سکتے, یہ زمین پہ رہے گی. دابا پڑیما ہی پراتا بھائی, جو کٹ جائے زنجیر وہ زمین پہ گر جاتی ہے. اب لوگ کہیں گے وہ ویسی بھی تو کرتی ہے, لیکن وہ مختصر ہو کے اوپر جڑ جاتی ہے, پھر اس کے واسطے کم ہو جاتی ہے. وہ 3 کڑیوں سے لٹک رہا ہوتا ہے, وہ کٹ کے گرتی نہیں ہے, وہ کٹ کے اوپر چپک جاتی ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک وبا یہ بھی پھیلی ہوئی ہے. تو موجودہ دور کے اندر کافی چیزیں, تو سیاست کے اندر اس وقت جمہوریت, تجارت کو دین کا حصہ نہ سمجھنا, علاج اور معالجوں کو دین کا حصہ نہ سمجھنا. دین آیا ان سب کے لیے, بس صرف میں دین پر ہوں. یہ پنجم والا 5 وقت نماز پڑھے گا, باقی سارے گناہ کرو, کیونکہ باطن کے سارے گناہ تیرے اندر موجود ہے. تو جو ہے نا متقی پرہیزگار ہے. جو بندہ اپنے کو نیکوکار سمجھتا ہے یہی متکبر ہوتا ہے, اسی کو متکبر کہتے ہیں. ابلیس نے کہا میں اچھا ہوں, میں نمازی پرہیزگار ہوں, اس لیے تو خوار ہوا بیچارہ. اور پھر اس کے جو انعام اللہ نے دیا وہی وہ جادو دے دیا اس کو غلط. بعض کہتے ہیں شیخ اگر کسی کو سلب کر لے یا اس کو سلسلے سے خارج کرتے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ اس کو استدراج ملتا ہے. وہ اپنے کمالات پر ہی کہتا ہے میرے شیخ کے کٹنے سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ اپنے کمالات پہ بیٹھ جاتا ہے. تو کیونکہ بدلہ تو اللہ دیتا ہے, تو دنیا میں تو تجھے مل جائے گا. تو جس چیز کے لیے تو آیا تھا اور جس چیز کے لیے تو نے ترک کیا گیا, بیٹا پائپ زنگین بھی ہو نا, پانی اس میں آتا ہے, یہ یاد رکھنا, صاف ہی آتا ہے. اور اگر نیا پائپ گٹر میں لگا دو نا, اس میں گندا پانی آئے گا, یہ اپنے دماغ میں رکھنا. سمجھ آئی؟ اور خوبصورت پرانا پائپ بھی لگا دو گے نا صاف پانی میں, پانی صاف آئے گا. آپ کہیں گے تیرے ساتھ میری گارنٹی ہے نا, تم لوگوں نے مجھ سے ہی تو سیکھا ہے, اپنے باپ سے تھوڑی سیکھا ہے تم لوگوں نے. تو اویسی سند اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا زمانے میں کہ تم سارے, ہاں شیخ اویسی ہو جاتا, اس کی وجہ سے مرید بھی سارے اویسی ہو جاتے, کیونکہ تالاب وہی ہے, اسی چشمے سے پانی پیتے ہیں سب. یعنی کہ ہر جگہ جانا استاد, اس سے شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا, اس سے بچو. کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اویسی سند ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اویسیت کس کو کہتے ہیں, مجھے ملی ہوئی تھی. اب فلانے بزرگ, تو فلانے بزرگ جب اویسیت میں پھر سب, بس اتنا یاد رکھنا یہ وہ باغ ہے جس میں ہر پھل ہے. تو ہر کوئی کسی کو آم دے گا, کسی کو سیب دے گا, کسی کو کیا دے گا. تو اس میں روحانیت میں جب سلسلے اینڈ میں آتے ہیں تو پھر اس کو سب میں منتقل کیا جاتا ہے. یہ پھر ایک اسرار ہے. تو ولی کو جب اپنی ولایت کا پتہ نہ ہو, یہ ولی اللہ نہیں ہے, یہ صدیقوں میں سے نہیں ہے, صلحاء میں سے. ولی کو اپنی ولایت کا پتہ ہونا چاہیے, بھلے کسی اور کی ولایت کا پتہ نہ ہو. یہ مذموم نہیں ہے, کیونکہ نبی کو اپنی رسالت کا پتہ تھا, خضر علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا تو یہ تھا کہ آپ سے بڑا عالم اس وقت موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کا جواب خضر کے پاس, جو میں نے اس کو دیا وہ تمہیں نہیں دیا,
کیا فرمایا ہے کہ نہیں؟ یہاں کیا کہتے ہیں، میں نے 50 سال کتابیں پڑھائی ہے، بخاری پڑھائی ہے، میں نے، تیرے کو کہاں سے ملے گا؟ میں نے 50 سال پڑھائی ہے. تو نے 50 سال پڑھائی تو نے بخاری پڑھائی ہے نا. تو نے کون سا جو ہے نا خانقاہوں میں جا کے چلے کاٹے؟ ادھر آ میرے پاس، میں تیرے کو ایک چلے کرواتا ہوں، پھر دیکھ. اور پہلے دن میں آ کے کہتے ہیں حضرت کوئی مختصر سا ذکر دے دو، میری مصروفیات زیادہ ہے، کوئی مختصر سا ذکر دے دے کہ 100 میں پہنچ جاؤں میں اوبر سے. 100 روپے میں مکان محلات نہیں ملتے، یہ اپنے دماغ میں رکھ. تم 100 روپے میں محل خریدنا چاہتا ہے، 100 روپے رکھ تالا محل درکا ہے کہ نہیں؟ سستے سودے نہیں یہاں پہ. یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اتنے مجاہدے کرو. تو میں نے تمہیں 3 چیزیں تصوف کی رنگ ثابت ہوا. پہلے رنگ کھولیں گے، روشنی آئیں گی چلا گاہ میں. اور علم کے لیے مقام نہیں ہے، رنگوں کے لیے مقام ہے. پھر کیا کھولے گا؟ علم کھولے گا. پھر کیا کھولے گا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس کے بعد سیر کھلی ہے حضور پہ، اور اس کے بعد نماز کا سکون ملے گا، اس کے بعد احسان کا سکون ملے گا، اس کے بعد تمہاری ملاقاتیں ہوں گی. تو بدن پہ سارے احکام ہے، اور روح اسی طرح چلتی رہے گی پروان. تو پہلے نفس امارہ سے لوامہ، اور لوامہ سے مطمئنہ، اور مطمئنہ سے رضا بر قضا پہ، اور رضا بر قضا سے جائے گا رضا بالقضا سے جا کر کے مقام ابدیت پر. اور مقام ابدیت کے بعد جا کے تم پہ رنگ، اور رنگ کے بعد علم، اور علم کے بعد سیر کھلے گی. اس سے پہلے کھلا تصور ہے، اس میں حقیقت کھلے گا. یہ پہلے خیال ہے سارا. کیا ہے؟ کیونکہ ماڈل تو موجود ہے نا، خیالی پولاؤ. اب سمجھ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس چیز سے نکالا ہے، صحابہ کو، سب کو. تم ایسے ہی دے دے گا وہی تڑیر مقرب راغل ہے. تم بڑے مقربین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور محبوب کو اتنی سختیوں سے گزارے، اور تم کو کہیں اتنے مقرب ہو گئے پکور کے ناس ناس دتر حلوہ من و سلوہ میں. اللہ کو پتہ ہے تم بنی اسرائیل بن جاؤ گے، من و سلوہ بھی اللہ دے دے گا نا، تم اسے بھی تنگ آ جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عارضی رکھا ہے. ان کو من و سلوہ دیا، ہاں تنگ آ گئے، مسور کی دال کھائیں گے، چھوڑو پیاز کھائیں گے، ٹماٹر کھائیں گے. تو یہاں فنا ہے. دنیا کو کیا رکھا اللہ نے؟ فنا. کچھ بھی پالو تم تنگ ہو جاؤ گے، محلات میں تنگ ہو جاؤ گے، پھر جھونپڑوں میں آؤ گے سکون ملے گا. پہلے جھونپڑی میں تنگ ہو گے کہ یا اللہ محل دے دے. جب محل میں چلے جاؤ گے پھر کہے کہ جھونپڑی میں سکون ملتا ہے. تمہیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا سوائے اللہ کے ذکر کی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس اللہ بس اسی پر اکتفا ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالی ہم کو سچا متقی بنائے. وہ متقی جس کو ہدایت اور اصرار جس پہ اللہ کھولے، جس پر اللہ نے قرآن میں ہدی للمتقین، ان متقین میں اللہ ہمیں شمار کرے جن کو ہدایت قرآن سے ملتی ہے. اے میرے پروردگار ہمارے تمام سلاسل والوں کو، جتنے مسلمانان عالم کو، ان کو فیض سے محروم نہ فرما. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، جتنی خطائیں کی سب کو معاف فرما. بے شک تو اتنا رحیم اور کریم ہے کہ مجھ جیسے گناہگار پر تیرے عنایات اتنی. اے اللہ جب گناہوں پر درگزر کر کے تو نے اتنا نوازا ہے، یا اللہ ہمیں نیکوکار بنا. یا اللہ ہم سب کو نیکوکار بنا. ہمارا ایمان ہمارے اعمال تیرے سپرد، میرے تمام سلسلے کے ایمان اور اعمال تیرے سپرد. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یا اللہ جب تیرے دربار میں پیش ہو تو کوئی گناہ نہ ہو، اس دنیا کے اندر ہی سارے گناہ ختم ہو جائیں. یا اللہ موت کا دن ہمارے لیے کروڑوں عیدوں سے زیادہ خوشی کا دن بنا، اربوں عیدوں سے زیادہ خوشی کا دن بنا. یا اللہ جب تیرے پاس آئے تو خوشی خوشی آئے، غم سے نہ آئے. یا اللہ دنیا سے دل چپکا ہوا نہ ہو، تیرے ملنے کے لیے دل بے قرار ہو. اے میرے پروردگار یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. تو رب ہے، ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز سے نوازتا ہے. یا اللہ اپنی ربوبیت سے ان تمام عالم کو یا اللہ جب تو نے ہماری پرورش فرما، یا اللہ ہمارے سلسلے والے تیرے حوالے کی، تیرے ربوبیت کے ہم نے اس کے حوالے کی. تو ہی پالنے والا ہے. یا اللہ ہم تو صرف دائی ہیں، تو ہادی ہے.
ہم صرف جوڑنے والے ہیں، تو ان کو بنانے والا ہے میرے پروردگار۔ یہ جوڑنے کی صفت، یا اللہ یہ جوڑنے کا کام بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے حال پر۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں میں گناہگار ہوں، میری مثال اس زنگین پائپ کی دے جس میں پانی صاف آتا ہے۔ کیا ہے؟ پانی صاف ہے۔ نسبت پہ باتیں مت کرو، میرے سلسلے پہ باتیں کرو گے وہاں جا کے چھوڑوں گا تم لوگوں کو پانی بھی نہیں ملے گا، تو اس پہ بھی پریشان ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور آپ مجھ کو کہتے ہو، مجھے اپنی غلطیوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا کھلے دل سے اعتراف ہے، کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے۔ سیکھنا ہے تو طالب بن کر آؤ، میرے استاد بن کر مت آؤ، کیونکہ استادوں کو کون سکھاتا ہے؟ جو ابا بن گیا تو خود ابا، اس کو تم کیا خاک سکھائے گا؟ اور تم ابا کے ابا بننا چاہتے ہو تو ابا کا ابا تو نہیں بن سکتے، تو اپنے بچوں کا ابا بن سکتے ہے، میرا ابا کہاں سے بن سکتا ہے؟ میرے ابا تو چلے گئے قبر میں لیٹ، اللہ ان کو جنا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا، وہ تو چلے گئے، تمہیں میں ابا بناؤں؟ بیٹے کا قد باپ کے برابر تو ہو سکتا ہے مگر وہ باپ نہیں بن سکتا۔ تمہارا قد جب باپ سے لمبا ہو جائے، بیٹا کہتا ہے میں ابا سے بڑا ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا؟ اپنے اونچے قد کی وجہ سے اپنے آپ کو ابا سے بڑا مت سمجھو، یہ ہو سکتا ہے مولانا؟ بس آج کل کی جاہل کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ استاد کے آنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس میرا قد لمبا ہو گیا، استاد کا قد چھوٹا ہے، میں 5 فٹ چینج کا ہوں، استاد جی تو 4.5 فٹ کا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے۔ تو تصوف کے اندر لطائف اور حکمت کے اندر چلہ کشی۔ اب آپ کہو کہ یہ نہیں ہے تو اس میں علم پوشیدہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر علم پوشیدہ ہے کہ جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کرے، اللہ علم و حکمت کے چشمے، اب یہ دیکھو چلے میں حکمت آ گئی کہ نہیں، اس حکمت میں علم بھی ہے، علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتے ہیں، اس کی زبان سے جاری کرتے ہیں۔ اسی پہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا اجتہاد ہے، فرمایا یہاں سے چلہ ثابت ہوتا ہے، اور صوفیہ نے چلے کو مرغوب کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ چلے کی برکت سے انسان نیا نیا ذکر کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ وسیلہ سارے ذکروں کو کرنے گئے۔ اب آپ کرتے ہیں، انسان کا شوق پرانے ایک ذکر میں تنگ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے تو سارے مگر پھل بھی سارے، لیکن ایک دن ایک پھل کھاتا ہے، دوسرے دن دوسرا کھاتا ہے، تیسرے دن تیسرا کھاتا ہے، ایک شوق کو بڑھانے کے لیے۔ تو چلہ کشی اس لیے کی گئی کہ یار اب سورہ فاتحہ کا چلہ کرتا ہوں، پھر سورہ بقرہ کا چلہ کرتا ہوں، پھر تو ہر ذکر کثرت سے بھی ہو گیا، چلہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی ترقی کی۔ تو چلے مختلف ذکروں کے کیے گئے، اور تصوف میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اسی پر محنت کی گئی۔ کیوں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو تصوف میں افضل الذکر کا نصاب یہ ہے، اور چلہ کشی کے اندر مختلف چلے کرتے ہیں۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ہے۔ تو فکر بعد میں، آپ کے مکاشفے کب حقیقی بنیں گے؟ جب آپ یہ تمام مراحل طے کر لو۔ تو دو چیزیں یاد رکھنا جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ جی ہمارا حصے کا کیا ہے، یہ اپنے آپ کو، ایک نے اعتراض کیا، جو بھی جاتا ہے اس کو بولتا تو صاحب ہے۔ میرے پہ 3 اعتراضات کرتے ہیں لوگ میرے پہلا، یہ سلسلہ نہیں ہے، میری ان سے تعریف ہے کہ سلسلے کی تعریف کرو، جس کا دعویٰ ہے سلسلہ کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے، غلط بولا۔ دوسرا، آپ خوابوں پر خلافت دیتے ہو، تو میں کہوں گا کہ تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو یا نہیں جانتے، اور خواب کا علم کیا ہے؟ تو اب میں دونوں کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اور تیسرا دعویٰ نیا آیا کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے، کہ آپ پر جادو ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سوال ہے۔ پہلا سوال،
میں نے حکمت کو ثابت کیا علم قرآن میں سے. جب نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ تو علاج کرنا سلسلہ کیوں نہ ہوا؟ قرآن سے تو ثابت ہے. ٹھیک ہے، چلہ کشی سے ہی یہ حکمت کا علم ملتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی لکھا ہے اور اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی چلے سے علم نہیں ہے، تو قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو چلہ کروایا آپ کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دی. حضور پر جو چلے سے علم کو تو وہ بھی تو آپ غار حرا میں تھے اور ذکر کر رہے تھے، اور ذکر کے دوران آپ پر یہ وحی نازل ہوئی. تو میرے دلائل تو حکمت میں سلسلے کے، اب اس کو توڑ کر دکھا دو میں تمہیں مان جاؤں. اب اگر نبی بھی عامل نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں عامل کس کو کہتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہی پڑھ لو، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہے تارک قرآن ہو کر. تو یہ دلیل دی. اب خواب نص قطعی سے ثابت ہے. تم کہتے ہو حجت نہیں ہے، تو حجت کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلے عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص. خواب عبارت النص ہے. تعویل کس دلیل سے کرتے ہو تم؟ اب سچے خوابوں کا ظہور ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ تو جواب میں دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے خواب نہیں دیکھا تھا، وہ کابر بادشاہ نے دیکھا تھا. وہ جو دو درباری تھے وہ کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ جب ان کے خوابوں کا ظہور ہوا تو بیٹا اگر میں نے خواب میں تمہیں خلافت دیکھی اور میں نے تجھے خلافت دی تو یہ تو حقیقت ہو گیا نا، کیونکہ خیالی خواب کا وجود نہیں ہوتا. کیا ہے؟ خیالی خواب کا وجود نہیں ہوتا. مگر یہاں جتنے مفتیان کرام بیٹے، میں نے آپ کو خواب پہ خلافت دی ہے، مجھے خواب پہ خلافت ملی، تب خوب خلافت ملا. شیر یہ اپنے دن میں نہیں ہے. یہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے نا، کسی کو خوابوں پہ جس نے دیکھا ہے اور اس کا ظہور پذیر ہو گیا ہے رحمانی خواب، تو یہ من جانب اللہ ہے. آپ علیہ السلام نے، اب حدیث ہے کہ سچا خواب کون سا ہوتا ہے؟ جس کا حقیقت میں ظہور ہو جائے. بخاری کی حدیث پڑھ لو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب خواب دیکھتے تھے سچے تو بمثل نور صبح اس کا کیا ہو جاتا تھا؟ ظہور ہو جاتا تھا. تو آپ نے خواب دیکھا اور میرے سے چیز مل گئی تو تیرا خواب سچا ہو گیا. اس کا مطلب ہے تو نے اس کو جھوٹا خواب مانا، تو جھوٹا ہے. تو یہ منافی نہیں ہے. ایک دلیل تو یہ ہو گئی. اب یہ فعل جب میرا ہوا تو یہ قرآن کے خلاف ہوا، سنت کے خلاف ہوا. اب نہیں ہے. اگر تو خواب کو نہیں بنتا، تیرا سند گئی، کیونکہ دیوبند خواب میں بنا ہے، تبلیغی گئے وہ خواب میں بنا ہے. آزان تو خواب میں آئی. آپ علیہ السلام نے اس پر، تو جب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تجھے کیا پتا؟ جس کو علم ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے. جس کے پاس علم ہے اس کو پتا ہے، اللہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور تو نے جھوٹا خواب دیکھا ہوگا، جھوٹا سنایا گا، اس لیے تو بھی پاگل ہو گیا. تو جھوٹ کب تک ہے؟ ایک دن تو نکل ہی جائے گا. تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. یہ ذکر تو یہ ذکر ہے، یہ نسبت بھی. کسی نے اگر جھوٹا بھی سنا ہے تو میرا ایمان ہے ایک دن وہ بھاگے گا ضرور. آج زمانے کے لیے آیا اور جھوٹ بھی بول دیا، اور میں نہیں تھا اس کے اس جھوٹ پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک دن یہ بھاگے گا ضرور. یہ ہمارا تجربہ ہے. تو میں جب شک ہونا شروع ہو جائے نا تو معاملات کی خرابی کو، یہ خلاف شرع نہ ہوا. کیا نہیں ہوا؟ خلاف شرع نہ ہوا. اب رہی تیسری بات، اس کی میں دلیل دے چکا ہوں. عاجزی ہے اس کے اندر، انکساری ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو شافی سمجھ کے بیٹھ جائے کہ میں لوگوں کو شفا دینے والا ہوں تو شرک ہو جائے گا. تو دوسرے سے دم کروانے میں عاجزی ہے. گو کہ اگر بڑے کو چھوٹے نے دم کر دیا تھا، حضرت عائشہ نے حضور پہ دم ڈالا تو اس سے نعوذ باللہ حضور کا درجہ کم نہ ہوا، مگر اس سے یہ ثابت ہوا کہ چھوٹا بڑے پر دم ڈال سکتا ہے. حتیٰ کہ کفار سے بھی ڈلوا سکتے ہو.
حضرت عائشہ پر اس یہودن نے دم ڈالا تو یہ کافر سے بھی دم ڈالوانا ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی گئی تو انہوں نے بھی اس پہ دم ڈالا, تو یہ ثابت ہے. اس کو آپ خلاف شرع نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ صحابہ کا قول اور فعل یہ سنت ہے. اب تم اس کو نہ مانو تو میں کیا کروں, میں تیرے کو کیا دوں, کون سی دلیلیں دوں؟ قرآن سے دلیل دے دی, حدیث سے دلیل دے دی, صحابہ نے کیا ہے, تابعین نے کیا ہے, تو کون سی دلیل دوں؟ نماز اثر 5:45 بجے, 5:45 بجے زبردست, تو اتنے بہت ہے. ماننے والوں کے لیے ایک دلیل بھی بہت ہے, اور معترض کے لیے پورا قرآن بھی نہیں. تو مجھ کو مت کہو, میں نے جو دلیل دی ہے کہ یہ قرآن سے نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ, تو لہٰذا عملیات سلسلہ ہوا. قرآن سے چلہ کشی کرنے والا یہ صاحب سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سلسلہ حکمت ہے, اور جو تصوف ہے یہ دوسرا سلسلہ ہے, اور جو علم ہے وہ تیسرا, اور تینوں کی سندیں جا رہی ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ دعا نہیں ہے تو دعا کی اجازت نہیں ہے, تو حضرت انس بن مالک نے پھر ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ اور اگر اس کے ساتھ موکلات نہ ہوتے تو پھر اس کو 2 شعر کیوں نظر آ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ موکل شعروں کی شکل میں نظر آ سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل, حضور کے پاس کون سا موکل تھا؟ تو حضور کا موکل جبرائیل تھا نا. اور کون تھا؟ یہ سارے فرشتے حضور کے موکل ہیں. یہ جو غزوہ بدر کے اندر ہوتے ہیں یہ موکل کے کیا معنی؟ مدد کرنے والے, توکیل کرنے والے. تو اب تمہیں موکل کب ملیں گے؟ جب تم قادری اور شاذلی بنو گے. یہ سلسلہ قادری اور شاذلیہ کے اندر ہے, اور سوروردیہ کے اندر زیادہ ہے, باقیوں کے ان 2 کے اندر نسبتوں کا ہوا ہے. تو تمہیں بتا رہا ہوں موکل سارے سلسلوں میں تو تم نے کیے نہیں, تو تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ پہلے آؤ, علاج کروانے آئے گے تو مرض بتا دیں گے, دوا دے دیں گے, جاؤ. بولیں گے کیوں؟ تو پھر کورس پورا کرو. جیسے آج کل ہمارے وہ 5ویں مذہب والے بھائی یہ مدرسے ایسے کھولے ہو کس کام کے, تو ان کو بولو پہلے مدرسہ پڑھو. پہلے تو انہوں نے جب اختلاف اٹھایا نا, جب مولویوں نے پٹا کے جب دیا نا, آپ خود اپنے مدرسے کھول کے بیٹھ گئے. تو اصول بھی آدھے 4 بنا لیے, فرض, واجب اور نہیں, فرض, سنت, حرام اور بس بدعت. تیسرا اصول ہے ہی نہیں, چوتھا ان کے یہاں. جو قرآن سے ثابت ہے فرض ہے, تو سن, علاج قرآن سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ احادیث سے ثابت ہے. تو تیرے اس کے فرض بھی اور سنت بھی ہوا. حرام تو تیرا ابا بھی نہیں کہہ سکتا, اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتا. اور اگر تو اس کو بدعت کہے گا تو پھر تو گاڑی میں نہیں آئے گا, تو پیدل جائے گا مسجد. اور اگر تو جوتوں کے اندر مجھے خانہ کعبہ میں نظر آئے تو تو مشرک ہو جائے گا, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوادی المقدس طویٰ فاخلع علیک بالوادی المقدس طویٰ. لہذا تو یہاں جوتیاں اتارے گا, جہاں مقدس مقام ہے وہاں جوتیاں پہننا تیرے نزدیک حرام ہو گیا. تو فقہ کہتی ہے. تو کوئی اہل حدیث اگر تم پر اعتراض کرے تو اس کو ایک ہی جواب دو, کہتے ہیں تسبیح کہاں سے ثابت ہے؟ تو بولو کون سی حدیث میں منع ہے؟ منع بتاؤ. اگر وہ کہتے ہیں جی بس منع ہے, تو بول گاڑی میں بھی آنا منع ہے, بنگلے بنانا بھی منع ہے, سارا منع ہے. جب یہ منع نہیں تو یہ بھی منع نہیں ہے. تو کہیں گے جی یہ ذرائع دین ہے, ہم یہ بھی ذرائع دین میں سے نا, ہم نے اس کو کون سا دین کا ہے؟ ذریعہ دین کا ہے. اور اہل فقہ تو اس پر اعتراض ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ فقہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتی. اس کے بھی دلائل موجود ہے, میں نے بیان کر دیے, پھر سکھا دوں گا تم لوگوں کو. سیکھ لو, ورنہ پھر میڈیا میں بیٹھ کے پھنس جاؤ گے. اگر ایک نے موکل کا پوچھ لیا نا تو پھر بولے گا اسی طرح تیرے موکل کدھر گئے, پھر موکل غائب ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب نے تو استاد سے چلانا تو سیکھا ہے, بس وہ سیکھا کہ ایک مکہ جو ہے نا ہڈی پہ مارو اندر چلا جاتا ہے, مگر یہ نہیں سیکھا کہ اونٹ کو مارنا ہے یا عورت کو مارنا ہے. تسبیح چلانا سیکھ کے کہتے ہیں شیخ ہمارے نیچے آ گیا ہے. تسبیح آتی ہے, بتاتی ہے شیخ ہم پہ چھوٹا ہے, ہاں چھوٹا ہے. اب شیخ میرے حکم پہ چلے گا, جی ہاں میرے حکم پہ چلے گا.
کہ کشر و سامان مشر خاشور شعر. تو ایک دن پھنس گیا ذلیل ہوتے ہوئے, دنیا نے اس کو دیکھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. عباس نے اس پر کلام کیا ہے, مگر زمانے کے حساب سے اس بات میں وزن ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف کسی وجہ سے تو ہو سکتی ہے کہ جی اس میں اسناد ضعیف ہے, لیکن اس متن کی تشریح میں کر دیتا ہوں. وہ اس محبت کی وجہ سے گناہ کی طرف جانا نہیں چاہتا, بلکہ اس نے مجاہدہ کیا, گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. نہیں گیا محبت دل میں, اس کا اظہار بھی نہیں کیا, تو یہ تو مجاہدہ. یہ کس دلیل سے شہید نہیں ہوگا؟ شہید ہوگا نا یہ. اور یہ دنیا کا سب سے سخت مجاہدہ ہے. کیا؟ اگر جان دینا یہ آسان ہو جاتا ہے, کہ کیونکہ محبت میں جان دی جاتی ہے, اور اپنے محبوب کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. ہاں یہ سب کو پتہ ہے, سارے عاشق گزرے دنیا میں, ایسا ہے ہی نہیں, چاہے مولوی ہو چاہے سادہ ہو, عاشق سب ہوئے. کسی نہ کسی کو یہ میں مانتا ہی نہیں. 98% عاشق ہوں گے, 1% نہیں ہوں گے, مگر ہوں گے. جوانی جوانی یہ دیوانی ہوتی ہے. کیوں حضرت غلط بول رہا ہوں؟ یہ عشق عشق ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں کہ عاشق نہ ہو. حقیقت سے, اور یہی مجاز والا پھر حقیقت پہ آتا ہے. یہی مجاز والا حقیقت کی طرف رخ بدل جاتا ہے, اس کا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. کتنے لوگ اس طرح ہوئے کیونکہ ان کو لذت پڑی, اور یہ محبوب. اب لڑکی اس عشق کو نہیں ختم کری تو اس سے اوپر کا عشق کیا ہے؟ وہ اللہ اور رسول کی محبت ہے, اور وہ جب اس پر غالب آ جاتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اس لیے جیسے ناکام عاشقوں یہ دعا کیا کرو, اے اللہ کہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت اور عشق عطا فرما, آمین. اور اس لڑکی کی محبت کو میرے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دے. سچے دل سے دعا مانگو, 1 گھنٹے میں قبول ہو جائے گی, بالکل سیٹ ہو جائے گی. سچے دل سے مانگو, 1 گھنٹے بعد تم اس کوڑی کو ہی بھول جاؤ گے. پھر ایک طفل کی مانند ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, میں اس کے آگے وہ میرے آگے. میں اب پہلے آگے تھی, میں پیچھے تھا, اب میں آگے اور وہ میرے پیچھے. دنیا ایک سایہ ہے, اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے بھاگے گا, تم اس سے بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. بس یہ سمجھ لو, شریعت کا رخصت سمجھو, شریعت کی عظیمت سمجھو. شریعت کی رخصت پر بھی اگر کوئی چل رہا ہے, یہ شریعت پر ہے, اس کو آپ خلاف شرع نہیں کہہ سکتے. اور جو شریعت کی عظیمت پر چل رہا ہے وہ نور علی نور ہے, چلتا رہے. اس کا اور اللہ کا معاملہ, اللہ اس کو درجات دے, مگر اوروں پہ لاگو نہیں کر سکتا. تو جتنے بھی چلہ کشیاں یہ انفرادی کرو, یہ عظیمت ہے. اجتماعی بیٹھ کے ذکر کرتے ڈرتے, کہیں ادھر سے جن نہ آ جائے, کہیں ادھر سے جن نہ آ جائے. تنہائی میں ذکر کرو, تنہائی کے ذکر کا مزہ علیحدہ ہے. کبھی جب ابھی تمہیں کوئی جن ون تنگ نہیں کرے گا, ڈرو مت. جس نے فیض النور ختم کر دی, صحرا میں جا کے بیٹھ جائے, کچھ ہو گیا میں ذمہ دار ہوں. سمجھے؟ اب تم لوگ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے جیسے پچھلے بزرگوں نے کیا تھا نا, چلہ کشیاں اکیلے گئے, انہوں نے ڈائریکٹ کیے تھے کیونکہ ان کا اسٹیمنا تھا, مضبوط لوگ تھے. تم لوگ تھے اناڑی, ڈرپوک, بزدل. ہم نے بنا دیا تم کو, آدھا شہر تو بن گیا, بس دم لگانے. اب جاؤ اور صحراؤں میں ذکر کرو, تنہا کرو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کو جنات دیکھنے کا شوق ہے خود ہی سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے کیا شوق ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جنات ظاہر ہو جائیں گے تو ہم کن فیکون والی عادت میں آ جائے گی. یوں کریں گے, چٹکی پا کے چائے حاضر, چٹکی پا کے لڑکی. یہ ٹینگا نہیں ہے کہ ہر چیز حاضر. ایک دفعہ پراٹھا لائیں گے, دوسری دفعہ نہیں لائیں گے. پھر محنت کر کر کے تھک جائے گا, ہمارے پیٹ میں درد ہے, ہمارے یہاں درد ہے, یہ نہیں کر سکتے, ہماری طاقت چلی گئی, یہ چلی گئی. تمہیں ہی نہ چاہیں گے, تم پاگل ہو جاؤ گے, اوروں سے وعدے کیے ہوں گے یا پاس جاؤ گے. سمجھے؟ تو اللہ سے مانگو اللہ کا قرب اور اسم اعظم. جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو بھی پاور جنات کی طرف, جو اس کی پاور ہے نا وہ جنات میں منتقل ہونا چاہیے. یعنی اگر اس کے پاس ایک کمزور جن آ جائے,
میں اس تعدیث نعمت کے طور پر یہاں کا رنگروٹ جن اگر اٹھا لوں نا اس کو بادشاہ بنا سکتا ہوں اس وقت. رنگروٹ جن آگے مجھ سے بیعت ہو جائے نا اس کے سر پہ تاج رکھنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے. اور وہی جن اس پہ ایسی روحانی پاور ڈال سکتا ہوں کہ وہی اکیلا کروڑوں جنات سے لڑ سکتا ہے. اور یہ میرے تجربے ہیں، میں نے کیے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب جو بنایا وہ انسان کو بنایا اور اس کے بعد سب. ٹھیک ہے، بنتے تم انہی کی وجہ سے ہو. پہلے تمہارے پاس جن آتا ہے تو تمہارے اندر ہوتے ہیں، پھر ملکوتی طاقت آتی ہے، پھر اللہ تمہیں ایسے بنا دیتا ہے کہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے. پہلے تم ان کے تابع، پھر یہ سب تمہارے تابع. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. بس چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. سمجھے؟ ایک دفعہ محنت کرو اور منڈ کے کرو. ہاں تو نے کتنے جن پکڑے؟ 40 دن. کچھ ہوا؟ نظر آیا؟ اکیلے تھے؟ تمہیں نظر آ جائے گا. نقش بندی شاذلیوں کے جن نظر آئیں گے. 4 کلومیٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں. کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اب دوسرے کو دکھا سکتے ہیں مگر تجھے اپنا آپ نہیں دکھائیں گے. جا. کتنے فقیر ملے تیرے سے؟ ابھی نہیں ملے، مل جائے. 2 دن اوپر. ہاں بس پڑھتا رہے. تم کتابوں سے دیکھ دیکھ کے پڑھو، شاباش جن مل جائیں گے. شمس المعارف کے وظائف کرو، زیادہ معتبر ہے. صحیح ہے. چہل کاف کرو. یہ باقی وظیفے چھوڑو، یہ والے روحانی یہ وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو کرو. چہل کاف پڑھو. جس کو ظاہری جن دیکھنے کا شوق ہو چہل کاف کا وظیفہ کرے. کفا کا رب کا کم یکفی کوا کی فتن، اس میں آ جاتا. یہ مشائخ کا مجرب عمل ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی وہ یہ سن کے خود نہ کرے، بغیر اجازت کے کوئی نہ کرے. مجھ سے اجازت لے. کل پھنس گیا اس کی اماں میرے پاس آ جائے گی. نہیں آپ نے جو بیان میں کہا تھا میرا بیٹا پاگل ہو گیا. اور یہ چلکاف وہ بندہ کرے گا جو فیض النور ختم کرے گا، پہلے والا نہیں کرے گا. یہ بھی بتا دوں، احتیاطی تدابیر پہلے سے. فیض النور ختم کرنے والا آدمی چلکاف کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا. پھر پاگل مینٹل اسپتال میں پڑے ہوں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. سمجھ گئے؟ میں نے اجازت دی تھی نا، آپ نے خود سے تھوڑی کیا تھا. اجازت الگ چیز ہے، وہ الگ ہے. یہ ایک عموم ہے. بعض لوگوں کو ایک میں بھی دیا جا سکتا ہے. میں نے جن سے چائے بنایا تھا، وہ 3-4 دن تو اس نے کھانا بنا کے جب صبح اٹھتا تھا تو تیار ہوتا تھا. پھر میں نے اسے کپڑے دھلوانا شروع کیا. صحیح کام کر رہے ہیں. پھر اس نے گھر دھلوانا شروع کیا. میں نے کہا میں تھک گیا ہوں. میں نے کہا اس کی شادی کرو، میرے کے لیے دوسرا بھیج دو. لڑکی تھی. ہاں تو شادی کر لیتا نا، توجہ اتیادی پوری ڈال دیتا طاقت اور ہو جاتی تھی. جان نہیں چھوڑ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ شادی کر. تو میں نے اس کو بولا جنیا کون پالے گا؟ خوبصورت نہیں دکھیا؟ نہیں، وہ پری تھی. میں نے اس کو بولا یہ پری، اس کو میسج نہیں آ رہا تھا. جو پری تھی اس کو میسج نہیں آ رہا. اس نے کہا تو اس کو خسی کر دیا. کیا چیز ہے بھائی؟ کیا کون سا عمل کیا تھا؟ دورا عمل کیا تھا؟ بانجی کر دیا تمہیں. چلو اچھا کیا، آزاد کر دیا. ابھی بچوں کی اماں بن گئی. نہیں، وہ اس کو اللہ نے وہ طاقت دی. سر جو آپ نے بات کی نا، اس کو وہ لیلا والا گھوڑا مل گیا ہمارے عملے کے اندر. وہ ہمارے عملے نے اس کو اتنا اوپر لے گیا ماشاءاللہ کہ اس کو وہ اب یہ بتا نہیں میڈیا پہ، سارے سن لیں گے. چپ بیٹھ. پھر تیرے کو پری والا بابا کہاں سے لاؤ؟ میں تیرے کو کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ یہ تو پریوں کی شوق میں آ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. ایسے فقہ حنفی میں تو شادی نہیں ہے، جن سے نکاح جائز نہیں ہے. باندھی رکھنا تو جائز ہے نا مفتی صاحب؟ کیوں؟ نکاح نہیں ہے، باندھی سے نکاح تھوڑی ہوتا ہے. نہیں تو جن سے غیر تو جن سے غیر تو ہمارا کافر بھی ہوگا. ہم تو نکاح تھوڑی کر سکتے ہیں، باندھی تو بنا سکتے. نکاح نہیں کرو گے تو باندھی والے حکم میں تو آئے گی. یہ تو دونوں مفتی صاحب ہے نا. نہیں مسئلہ نہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہو تو بعد میں بات کریں گے. علمی مسئلہ ہے. ویسے فقہ حنفی میں نکاح نہیں ہے. یہی بات ہے.
ٹھیک ہے، لیکن کام وغیرہ لے سکتے، کام لینا جائز ہے، نکاح جائز نہیں ہمارے، ہم اپنا مذہب تھوڑی بدل سکتے ہیں، تو امام نے بولا ہے، امام کی تقلید کریں گے، بحالت مجبوری خروج جائز ہے، شوق کا نہیں، مجبوری، تو ہمارے اس میں ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ پریوں جنوں کی تو باتیں ہوتی رہیں گی، ہمارے سلسلے میں تو ساری باتیں ہیں گی، کہیں پریاں ہیں، کہیں جن ہیں، کہیں ملکوت ہے، تو بعض چیزیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حمزاد وغیرہ، تو صاف حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا کرتے۔ اب یہ صاف حدیث ہے، اس میں متن کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ انسان بھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فجور کیا ہے؟ اگر کوئی جادو سیکھے گا تو فجور کا، اور جو تقوی سے کرے گا اس کے ساتھ فرشتہ آئے گا۔ یہ کہتے ہیں یہ موکل کہاں سے آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی یہی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ تو پھر نیچے تشریح لکھتے ہیں کہ عاملین اس سے حمزات کا استدلال لیتے ہیں، فرشتہ غائب کر دیا، چلو حمزات والا آ گیا، عاملین اس سے حمزات کا استدلال لیتے ہیں، مگر یہ انسان کی قوت خیالیہ کا اثر ہے۔ کیا فرماتے؟ تو ادھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قوت خیالیہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، اور یہ چیز انسان کے وجود سے جدا ہے۔ حدیث کے متن کے حساب سے یہ الگ وجود رکھتا ہے، جن ایک الگ وجود رکھتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہاں نام حمزات کا نہیں، جن کا ہے، گویا جن پیدا ہوتا ہے، شیطان کا نہیں ہے۔ اب یہ جن اگر انسان متقی ہے تو یہ جن بھی متقی ہو جائے گا، اور یہ فاسق کے طور۔ اب اگر یہ شیطان بھی ہے تو یاد رکھنا کہ جب انسان متقی پرہیزگار ہو جائے تو شیاطین بھی اس کو خیر کا کام بتائیں گے۔ آپ کہیں گے کہاں سے؟ صدیقیوں کے ساتھ، صدیقیت میں یہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، آج ایک شخص آئے گا اس کو پکڑ لینا، دلیل دے رہا ہوں، چھوٹی دلیل نہیں دے رہا۔ رات کو پکڑا، بھاگ گیا، منت ایک دوسری، حضور نے فرمایا بھاگ کے کہاں؟ تیسری مرتبہ یہ پکڑ کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک اچھی بات بتاؤں گا کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو، کوئی چیز تم پر حاوی نہیں ہوگی۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا کو سارا واقعہ آپ علیہ السلام، باندھا تو برا تھا مگر بات اچھی کر گیا، تو خیر پہنچایا۔ تو پھر جب ذکر کثرت سے کرو گے تو پھر اس نہج پر پہنچ جاؤ گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پتہ چل جائے کہ باطل بھی تمہیں خیر دیتا ہے کہ نہیں، تو وہ باطل جب تمہیں خیر دینا شروع کر دے تو باطل رہا نہیں، اور یہ صدیقیت میں ہے، جب کمال نسبت میں ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی پر سلسلہ شاذلیہ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام۔ سمجھ گئے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، باہر صراف گندگی ہے یاد رکھ، چند روز زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، خوش نصیب ہوئے وہ لوگ جس پرفتن دور کے اندر نماز، اللہ کا ذکر اور گناہوں سے کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اس دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ رہے۔ اس طرح جو مختلف کام ہیں مذہب کے حوالے سے وہ مختلف شعبوں میں بٹے ہوئے، مگر ایک شعبہ دوسرے شعبے کی بہت سخت مخالفت کرتا ہے،
اور یہ اختلاف اگر ہوتا تو رحمت تھا، مگر یہ باہمی جھگڑا اچھا نہیں ہے۔ سارے کام قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ ثبوت کے لیے قرآن سے اشارہ بھی شرط ہے، مگر جب اس کے بارے میں صراحتاً احادیث اور قرآن کی آیات موجود ہو تو اس سے روگردانی کرنا محل نظر ہے۔ کوئی بھی دین کے کسی شعبے پر کوئی بھی عمل کرے، اس فعل کو بے دینی نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ اس پر کافر عمل پیرا ہو، چاہے اس پر فاسق عمل کر رہا ہو، چاہے اس پر گمراہ عمل کر رہا ہو، چاہے اس پر متقی عمل کر رہا ہو، وہ کام ہے دین کا۔ بس ادھر عقیدے کا مسئلہ آ جائے گا، جو جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی، جن کا عقیدہ خراب ہے اس کو ایک جہان کی کامیابی اللہ ضرور دے، یعنی بدلہ ضرور دے گا اس کو، کیونکہ نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، جزا ہے، اور گناہ پر اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ جب انسان گناہ کرے گا تو سزا پائے گا، جب نیکی کرے گا تو بدلہ پائے گا۔ تو جب مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دونوں جہانوں کی نعمتیں لکھ دیتا ہے، اور جب کافر نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کا صلہ اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے اعمال کو بچانے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو سختیوں میں ڈال دیتا ہے، تو بعض مسلمان جب نیکی کی طرف آتے تو اللہ ان کو سختیوں میں ڈال دیتا ہے، اور جب کفار آتے ہیں تو اللہ ان کو راحتوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے مسلمان گھبرا جاتے ہیں کہ ہم پر سختی کیوں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اب دیکھو اللہ کا ذکر سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے قریب ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اس میں تمہارا ذکر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، چاہے تو کسی کو بڑی نیکی سے نہ نوازے، اس کے آخرت میں حصہ رکھ دے، اور چاہے تو کسی کو چھوٹی نیکی پہ اتنا نواز دے کہ انسان کا تصور بھی۔ اب اس سے یہ آدمی جو محنت کر رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی نیکی پر عطا کیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ جس کو چھوٹی نیکی پر عطا کیا اس کی یہ آزمائش ہے کہ اب وہ گناہوں کی طرف سے منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جنہوں نے نیکیاں کی اس پر یہ آزمائش ہے کہ اللہ اگر ان کو نہ دے تو اللہ ان کا امتحان یہ لیتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے یا کسی غرض یا مطلب کے لیے کر رہے، تو دونوں آزمائش میں مبتلا ہوتے۔ فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، فتنہ بمعنی آزمائش ہے۔ فتنے پیدا کس نے کی؟ اللہ نے کیا۔ کس لیے کیے؟ کہ ہمیں آزمایا جائے۔ فجور کو پیدا کیا ہے تو تقوی آئے گا نا، جب گناہ نہیں ہوگا تو تقوی کیسے آئے گا؟ اس لیے فجور کو مقدم کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو مؤخر ہے تقوی۔ اس سے ثابت ہوا کہ گند پہلے آئے گا۔ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو خیالات گندے گندے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، شہوت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت تو شیطان آ کے ڈرتا ہے تو ذکر گناہوں سے بچنے کے لیے کر رہا تھا، یہ تو تیرے گناہ کو بڑھا رہا ہے، یہ تو تیرے گناہوں کو بڑھا رہا ہے، تیری شہوت بڑھ رہی ہے، تیرے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ مگر یہ انسان کو پتہ نہیں کہ جب انسان کسی بھی چیز کی صفائی کرتا ہے تو گند کو نکالتا ہے، گند کو دباتا نہیں ہے۔ پانی صاف کرو گے گند نکالو گے، کنواں صاف کرو گے گند نکالو گے، جب گند اندر رہے گا تو پھر پاکی نہیں رہے گی۔ پاکی کے لیے گند کا باہر آنا شرط ہے، یا گند کا رخ پاکی سے دور کر دینا۔ یہ دو طریقے ہیں کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے، یا تو اس کو گندگی کی طرف رخ کر دو
اور اچھائی کو اس سے جدا کر دو، یا اس گندگی کو نکال دو اور اچھائی غالب آ جائے گی۔ تو مسلمان کو اللہ آزمائے گا، اور مسلمان کی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا جا چکا ہے، تو تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ لیکن آزمائش بڑی آسان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں آزمایا جائے گا ضرور ضرور، کس سے؟ خوف اور ڈر سے، تمہارے مال کی کمی سے، تمہارے جان سے، اور تمہارے پھل فروٹ، وہی سیدھے مال میں آگئی، مگر کیا بشارت ہے صبر کرنے والوں کی۔ گویا اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے تو صبر کرے۔ اب یہ دنیا ہم چند چیزوں پر تقسیم کر دیتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ نمبر 1 حق پرست، نمبر 2 اصول پرست۔ جو حق پرست ہوتے یہ اصول اور حق دونوں پر ہوتے، جو اصول پر ہوتے بعض اوقات یہ حق پر نہیں ہوتے مگر اصول پر ہوتے۔ اور ایک ہے مفاد پرست کا ٹولہ۔ تو جو سب سے برا طبقہ ہے وہ مفاد پرست کا ہے۔ اصول پرست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور وہ اپنے اصولوں کا پابند ہوتا ہے، اور حق پرست تو دونوں اصولوں پر، اصول پر بھی اور حق پر بھی، مگر یہ مفاد پرست کسی کا بھی نہیں ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے منافقین کو مفاد پرست کہا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ منافق تو ہم کہیں گے مفاد پرست ہے یہ لوگ۔ یہ تالی کے بینگن ہوتے ہیں، جدھر بھی تالی ہوگی ادھر خود بخود جھک جائیں گے۔ تو جو حق پرست ہے ان کو حق سے قائل کیا جائے گا، حق اور اصول سے قائل کیا جائے گا، ان کو مال سے قائل نہیں کیا جا سکتا، دنیا سے قائل نہیں کیا جائے، اور جو اپنے اصولوں کا پابند ہے اس کو اصولوں سے قائل کیا جائے گا اس کے، اور جو مفاد پرست ہے وہ مال سے بک جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا ایمان دنیا کے لیے خراب کیا، لہذا اس کا رال اور ریال، جب ریال آتے ہیں تو رال ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے۔ سب سے زیادہ جو دنیا میں فساد پیدا کیے مفاد پرست ٹولوں نے۔ اب یہ قسمیں کن کن قوموں میں پائی جاتی ہے، تاریخ کے حوالوں سے لیے جائے کہ پروپیگنڈا میں کون ماہر تھا، اور آج کل ہم کہتے ہیں جی یہ جاہل جو ہے نا ان پڑھ لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کو جاہل نہیں کہا جاتا، پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا اس کو جاہل کہا جاتا ہے، یہ ان پڑھ کو جاہل نہیں کہا جاتا۔ ان پڑھ تو کورا کاغذ ہوتا ہے، اس کو جو بھی چپکا دو چپک جاتا ہے اس میں۔ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں نا یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، تھوڑے جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گدھے کو ابا بنانے میں ٹائم نہیں لگتا ان کو۔ تو ابو جہل پڑھا لکھا تھا، وہ جاہل نہیں تھا اس طرح کہ ہم لوگ ان پڑھ تھے، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ سردار تھا اپنے قوم کا۔ تو سب سے پہلے جو پروپیگنڈا شروع کیا مشرکین نے شروع کیا، واویلا مچانا، لوگوں پر تہمت باندھنا، تو سب سے پہلے اس نے پروپیگنڈا شروع کیا، اور جو سب سے پہلے منافق پیدا ہوئے وہ یہودیوں سے پیدا ہوئے۔ تو دنیا میں دو لوگ بڑے برباد کرتے ہیں، تو پھر ایک طبقہ ہے کفار میں جن کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں کہ ان میں تکبر نہیں ہے۔ تو گویا ایک پہچان تو آپ کو مل گئی، اگر عیسائی کو پہچان نہ ہو تو اس میں اگر تکبر ہوگا عیسائی نہیں ہوگا، اگر وہ عیسائی ہے تو اس میں تکبر نہیں۔ یہ پہچان ہے۔ جو تکبر کر رہا ہے تو تکبر جس کی خصلت ہے وہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی اللہ کو پتا ہے کہ میرے مخلوقات کے اندر کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے بید اللہ ہی جانے، مگر ہمیں ایک راز اور اسرار دیا۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، کہ ہم ظاہری معنی رہے تو پھر کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تاکید ہے، اور اگر ہم اس کا باطنی معنی لیتے تو اس سے مراد وہ کفار ہے جن پر حق اسلام کھل گیا تھا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو گویا ایسا کافر جس پر کھل گیا کہ یہ اسلام حق مذہب ہے،
اور اس کو اشارات بھی مل گئے، اس کے باوجود اس نے قبول نہ کیا تو یہ ابو جہل بن جائے گا، اور ایسا آدمی کبھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل پر اللہ کی مہر لگ جائے گی۔ تیسرے، منافق یا مفاد پرست تھے، مسلمانوں کے ساتھ اس لیے مل گئے کہ مفادات رکھتے، اور پھر یہ مفاد پرستوں کے ٹولے نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، ہم تو یہ سامنے تو بات نہیں کرتے تھے، پیٹھ پیچھے بات کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یار ادھر نہیں جانا چاہیے، آج تو گرمی ہے، ادھر سردی ہے، ادھر یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی تھی۔ مشرکین کی کیا خصلت تھی؟ تو ابو جہل نے حضور کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے۔ جب دشمن آپ سے میدان میں ہار جائے تو پھر وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتا، اور پروپیگنڈا کرنا اس کی شکست کی علامت ہے، کیونکہ اب وہ میدان میں لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ ابلیس جب بھی، شیاطین جب بھی کسی سے میدان میں نہیں لڑتے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے۔ ہم سمجھتے کہ انسان کی شکل میں آتے نہیں ہیں، یہ سب غلط بات ہے، انسان کی شکلوں میں آتے ہیں، آپ سے بات کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی باتیں کریں گے کہ آپ دو دوست آپس میں گفتگو کریں گے، اور ایک بھی قسم کار ہوگا یہ بات میں نے نہیں کی، اور دوسرا بھی قسم کار ہوگا میں نے یہ بات نہیں کی، اور بات پہنچانے والے یہ ہوں گے۔ ظاہر کا جتنا بھی شرع کہتی ہے دیکھتے ہیں وہ تمہارے خلاف جا رہا ہوگا، مگر باطنی طور پر تمہارے خلاف نہیں۔ تو حق پرست کون ہے؟ مسلمان ہے، کیونکہ حق مذہب اسلام ہے۔ میں نے ایک دفعہ دبئی میں کچھ ساتھی تھے، ان سے کہا کہ چلو ہم عقلی طور پر اللہ کو تلاش کرتے ہیں، مذاہب کو اب اس وقت تھوڑا سا وہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ عقل کا زمانہ ہے، اور عقل کہتی ہے کہ تو آؤ ہر کسی کے ادیان پر بات کرتے ہیں۔ جی کمیونسٹ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں اور دنیا مادے سے پیدا ہوئی ہے، تو ہم سوال کریں گے کہ اس مادے کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ لازمی کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سبب، کسی بھی سبب کے لیے مسبب کا ہونا لازم ہے۔ جی یہ تو پتہ نہیں، تو ان کا یہ عقیدہ یہاں باطل ہوئی، لازمی ہے۔ تو چلو مان لیا اللہ ہے، یہ کہیں گے، یہ مان لیا اللہ ہے۔ اب اللہ کیسا ہونا چاہیے؟ عقلی طور پر اللہ کھاتا پیتا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کھانے پینے والا ہوگا تو آج کل کے جیسے بادشاہ سارا مال اپنا ہی ہڑپ کر دے تو کہ میرا ہی ہو جائے۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پھر تو اپنی ساری جو ہے نا نعمتیں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے لیے بیوی کو نہیں رکھا کرو، اس لیے کہ اگر بیوی ہوتا تو پھر ساری خوبصورت بیویاں اللہ کی ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ ہے نہیں، ایک فرض نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو سونا نہیں چاہیے، اگر اللہ سوئے گا تو نظام خراب ہو جائے گا۔ یہ عقلی ہے، وہ قائم رہنے والا ہو، وہ قدیم ہو۔ جب باپ بھی نہ ہوا، بیٹا بھی نہیں ہوا، تو لازمی بات ہے اب اس اللہ کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ اللہ ایسا ہو کہ جس کا مکان نہ ہو، لا مکان ہو، کیونکہ جس کا مکان ہوگا تو اس کے لیے رش لگانا پڑے گا، جو لا مکان ہوگا وہ ہر جگہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی فریاد کے لیے پھر ہمیں جو ہے نا سفارشیں لگانا پڑیں گی، تو لامکان ہونا چاہیے۔ جی یہ بھی عقل ایکسپٹ کرتی ہے کہ ہاں لامکان ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز میں اللہ کے اندر یہ خصوصی کہ اللہ بے نیاز ہونا چاہیے، کہ نعمتیں اس کو ہو مگر وہ پرواہ نہ کرے، اس کی ضرورت اس کو نہ ہو، کیونکہ بے نیاز آدمی سخی ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کو کسی نے، جب اس میں بے نیازی نہیں ہوگی تو وہ سخی نہیں ہوگا۔ تو اگر بخل آ جائے گا تو پھر مر جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ گے۔ تو یہ چیز اللہ کے اندر اور اللہ کی ذات میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایسا اللہ کہاں تلاش کرے کہ اس کا نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ ہمسر ہو، نہ کوئی ہو؟ تو آج ہر مذہب میں اب چلتے ہیں ہم۔ عیسائیت میں دیکھتے ہیں مگر وہاں بھی اللہ کے 3 مانا جاتا ہے، یہاں بھی یہ عقیدہ نہیں پیش کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے، یہاں اکیلا ہونا چاہیے۔
ہم یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ کو جو ہے نا شریک مانتے ہیں، تو ادھر بھی نہیں ہے۔ ہم چلتے ہیں جی ہندوؤں کے پاس، ہندو مت کے بعد ان میں بھی اللہ کا شریک بنایا گیا ہے، ادھر بھی نہیں ہے جی۔ اب سارے مذاہب میں ہم نے دیکھ لیا اللہ کہیں اکیلا نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اسلام کی طرف۔ تو اسلام میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ چل کے جنت اور جہنم اس کے ہاتھ میں، یا حضور فرما رہے جو خیر پہنچائے اس کو ثواب ملے، پیسہ لینا بھی جائز ہے۔ چند لوگ جعلی ہے، اصلی آپ نے دیکھے نا، آپ گھومے کہاں سارے جعلی تھوڑی ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جعلیوں کے پاس لوگ اتنے نہیں جاتے، اصلیوں کے پاس زیادہ جاتے، کیونکہ جعلی کے پاس جب کچھ ہوگا نہیں تو چند دن کے لیے دے۔ اور اگر ایک بندہ باطل ہے اور اس نے بھی کوئی چیز کمال کی حاصل کی تو لوگ ایسے نہیں جا رہے اس کے پاس کوئی چیز ہے تو جا رہے نا، آپ وہ چیز حاصل کرو نا۔ ہاں اہل حق آ جائے حج میدان میں، اور ہمارے ہاں مریضین کم اور ذاکرین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آتا تو مریض بن کرے، جاتا ذاکر بن کرے۔ ہزاروں لوگ آئے اور ہزاروں آج ذاکر ہے الحمدللہ۔ یہ کوئی ہم نے یہاں کنجر خانہ تو نہیں کھولا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، کوئی تمیز سیکھو۔ الزام لگاتے ہو فلانا فلانا سے فلانا ڈمکانا پہ، تو قضاءً تو یہ فتویٰ تم جاری نہیں کہ دیانتاً ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہوا ہوگا، قضا میں تو ثابت نہیں کر سکتے، دیانتاً مان لیا جائے گا کہ صاحب معاملہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ یہ باتیں کرنے کی ہے۔ پھر تم لوگ آپ کو اپنے آپ کو بولو میں اتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہوں۔ تو کس کا بھی خلیفہ ہو، جس کا بھی خلیفہ ہو، یہ بزرگ پر دین نہیں آیا، دین حضور کا ہے، دین اللہ کا ہے، اس پر چلو گے مانیں گے، اس پر نہیں چلو گے ہم اس بات ہاں، کیونکہ ہماری دلیل قوی ہے کہ ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم تمہیں ولی مانتے ہیں مگر اس بات میں تمہیں گناہگار بھی مانتے ہیں۔ کیا ہم آپ سے کہتے ہیں ایک کامل ولی اللہ تو نہیں ہے، آپ کا اس عمل سے آپ کی ولایت تھوڑی سی میں نقص آ گیا ہے، آپ کو اس عمل میں گناہگار مانتا ہوں، تو ہمارا تو عقیدہ بھائی ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم ولیوں کو ائمہ معصومین نہیں بنانا چاہتے۔ نبی معصومین تو مانتے ہیں مگر ہم ائمہ معصومین نہیں مانتے۔ جب ائمہ معصومین نہیں ہے، صحابہ معصومین نہیں ہے، تو پھر علماء کہاں سے معصومین ہوں گے، صوفیاء کہاں سے معصومین ہوں گے؟ تو اس دور کا ہر جو ہے نا تم لوگوں نے سب کچھ حضرت نے فرمایا، حضرت نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ حضرت سے پوچھو جا کے، میں نے نہیں فرمایا، یہ حضرت نے فرمایا اور میں نے اس کے علمی جواب دیا، اس کا جواب دئیے، جواب دو، اپنی رائے کو نہیں۔ میری رائے تو آپ کو پتہ ہے، تمہاری رائے کا اعتبار کیا ہے؟ دا پیاز کو نہ کٹے پر، تم صاحب الرائے کہ تم رائے دیتے ہیں اپنی؟ میری رائے آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کی رائے یہ پتہ کہ سارے مسلمان فاسق فاجر ہیں، صرف ایک میں مومن ہوں۔ وہ والا کام شروع کیا، معتزلہ پتہ کیا کرتے تھے، ایک مسلمان آ رہا اس کو قتل کر دیا، تو اس کو کچھ نہیں بولا، جا کے اس نے ایک سیب کا رکھا، یار لوگوں کا مال مت کھاؤ، بندہ مار دیا اور زمین کے ہاتھ سے اٹھائے، زمین کی چیز اٹھا لی، اس پہ اعتراض، بندہ مارا اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اور عبادت تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت دیکھی ہے اور فرماتے ہیں میں نے ان جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا ہے۔ یہ ابن عباس کے جاؤ تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ باتیں کرتے ہو، یہ علم جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کسی چیز کی پابند نہیں ہے، ہاں یہ حکمت ہے، یہ قدرت ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ میں نے اصول کے خلاف بات کی تب بات کرو، تمہاری ساری باتیں اصول کے خلاف جا رہی ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو، جب میں ایک دلیل دے رہا ہوں کہ نبیوں میں سے اللہ نے سارا علم ہر نبی کو نہیں دیا ہے،
تو پھر ایک عالم کو کس طرح دے گا؟ آپ کس طرح اعتراض کر رہے ہو؟ تو پہلے آپ اس کے پاس آؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے معاملات کرو، دیکھو وہ آپ کو کیا بولتا ہے۔ تم سیکھنے تھوڑی آتے ہو، سکھانے کے لیے آتے ہو۔ انداز کیا ہوتا ہے؟ تواضع کی شکل میں تکبر، کیا بڑا متواضع بن کے آتا ہے مگر اندر پورا بھرا ہوتا ہے تکبر سے، ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ باہر جائے میری سمجھ، ادھر کچھ بھی نہیں بول سکتا، باہر اس کی سمجھ میں نہیں آتا اسی کا۔ تو یہ چیزیں مت کرو، اور یہ میں تو ان بڑوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا، چھوٹوں سے میرا کیا کام ہے؟ بڑے کو اللہ نے چلانے کے لیے کہا ہے، چھوٹوں کو تھوڑی چلانے کے کہا ہے کہ ایک چھوٹے نے تمہیں خبر، تم بڑا ہی قصوروار ہے۔ اللہ نے بڑے کو حکم دیا ہے کہ تم تک اگر خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لو۔ آج نورزمان کا نام اگر کوئی لیتا ہے تو نورزمان جو ہے نا خلا میں نہیں رہتا ہے کہ مریخ سے نیچے اتر کر آئے گا تو پھر ٹائم آپ کو دے گا۔ آپ ڈائریکٹ فون کرو، کسی کو بھی فون کرو، نیٹ پہ مجھ سے بات کرو، میں آپ کو بول دوں گا یہ ہے کہ نہیں۔ ایک چیز سے اگر صاحب معاملہ مکر جائے تو آپ اس پر ثابت نہیں کر سکتے، جس نے اس پر الزام لگا وہ جھوٹا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ حالت سحر میں آپ سے ساری باتیں کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے یہ بات میں نے نہیں کہی۔ یہ بندہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ تم نے کہی، وہ کہتا ہے قسم کھاتا ہوں میں نے کہا تم نے نہیں کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ اس پہ جادو ہے، نہ کہ اس کے خلاف جائے گا، اس لیے کہ جادو میں بولنا ثابت ہے، اور حلول جن کے اندر وہ جنات آ کے بولتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی جھوٹی خبریں دوسرے کے کان تک پہنچاتا ہے، یعنی یہ صحیح لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو بعض اوقات اگر دو آدمی الجھ جائے اور دونوں سچے ہو، ایک آدمی کہتا ہے یار تو نے یہ بات کہی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میں نے نہیں کہی، تو سمجھ لو شیطان نے پہنچائی، بس لڑو مت، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو جھوٹی باتیں پہنچاتے۔ دو شاگرد، وہ کہتا ہے یار تو نے یہ بات، کو کہتے ہیں میں نے نہیں کہی ہے، ادھر یہ بھی قسم کھاتا ہے، دوسرے کہتے ہیں تم کہتے جھوٹی جھوٹی قسم نہیں کہی اس نے، تم بھی سچے ہو بھی سچ، یہ شیطان نے کیا۔ جب عام معاملات میں سے تو ایک انسان پر جب تصرف شیطانی ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں، تشخیص نہیں ہے، تو آپ کی کم علمی دلیل تو نہیں بنے گی، اللہ کے یہاں یہ عذر تو نہیں ہے۔ آپ اپنی مہارت کی کمی کا اعتراف کرو، نہ کہ اس پر اعتراض کرو، یہ حدیث سے ثابت ہے یہ چیزیں۔ تم اپنے علم سے پرکھتے ہو، اس کو اپنے ذہن سے پرکھتے ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی کی کیفیت کو اس سے پرکھو کہ اس کو کیا تکلیف ہے، یا اللہ تم پر لے آئے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ 1 کلو سے کتنا پانی نکلتا ہے، جب اس کو گرم کرتے تو نہیں چھوڑتے۔ اتنا آسان کام ہے۔ ابھی ہمارے مولانا انہوں نے کہا عالم کا جادو کاٹا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، حالانکہ دیکھو یہ ماہر ہے، ماہر ہے یہ آدمی، لیکن ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اس سلسلے میں، رجت پڑ گئی۔ تو آپ بتائیں اس کا کتنا خطرناک جادو ہوگا، اس کا کتنا حال خراب ہوگا۔ جب اس چیز نے معالج کا یہ حال کر دیا تو غیر معالج کا کیا حال ہوگا۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں اناڑی آدمی دم نہ ڈالا کرو، اب بتا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ کوئی بھی رجت کس کو کہتے ہیں؟ رجت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے پھونک ماری تو آگے ایک چیز ایک زندہ ہے، وہ آپ پہ اٹیک مارتی ہے۔ تو صحابہ کا اور اس کا جو انہوں کا تقوی کمال ہر چیز ان کے ساتھ ہے، فرشتوں کی ان کے ساتھ ہوتے تھے، مدد دیتے تھے۔ ہم ان چیزوں تک ابھی نہیں پہنچے۔ جیسے آج ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا شیخ الحدیث بننا پڑتا ہے صحابہ کو، اور یہ شیخ الحدیث بن کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ صحابہ کو ایسے ہی مل گیا تھا۔ اسی طرح یہ علم بھی سارے ان کو اسی طرح منتقل ہو گئے تھے، بلکہ یہ مجاہدے ثابت ہے ذکر کے، یہ زیادہ ثابت نہیں ہے۔ ہر چیز پہ رد، ہر چیز پہ رد، ہر چیز پہ رد، حضور کی سنتوں پہ رد، حضور کی ہر چیز پہ رد، تم لوگ آ گئے۔ یہ علمی غلطیاں ہیں۔ ائمہ نے کبھی جو ہے نا صحابہ کے قول سے انحراف نہیں کیا ہے، آپ کیسے کرتے ہو؟ یہ ایک طبقہ پیدا ہوا جس کے ہاں صحابہ معیار حق ہی نہیں ہے، تم اسی طرز پہ چل رہے ہو۔
یہ تین لوگوں میں مشترک ہے، اور اپنے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں اور صحابہ کی تقلید نہیں کریں گے. جو 1400 سال بعد پیدا ہوا نا اس کی تقلید کرتے ہیں. یہ دین زیادہ سمجھا، وہ نہیں سمجھے، اور اسی حال پہ ہم بھی چل رہے ہیں. میں تمہیں دلیل سنت کی دوں، کس کی دوں؟ تو اس چیز سے بچو، خدا کے لیے حنفی بنو صحیح والے، اور باقیوں پر اعتراضات مت کرو. پکے حنفی بنو، صحیح بنو. یہ سب کچھ سب مجتہد مت بنو. سارے ہی مجتہد بن گئے. صوفی مجتہد بنا ہوا ہے جوان کا بجا دھڑا دھڑ تغلا ٹنگڑ، اور اصولوں کا بھی پتہ نہیں. کون سے اصول ہے؟ تصوف کے ائمہ کے اصول کے اندر چلہ کشی. آپ نے کتنے چلے کاٹے ہیں؟ تم قادری ہو، شیخ عبد القادر جیلانی نے 25 سال چلے کاٹے. آپ نے کاٹے؟ میں نے کاٹے، میں کاٹ رہا ہوں. میں تو اماموں کے مذہب پر ہوں، میں تو مقلد ہوں. مجتہد تو تم لوگ بنے ہوئے ہو. 25 سال انہوں نے چلہ کشی کی، تم نے کی؟ خلوت نشینی کی؟ کرو، چلو چلتے پھرتے ذکر تو کرو نا. کہاں کیا ہے؟ اس میں بھی تم لوگوں کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب آپ لوگ اردو کی نظمیں پڑھ کے ولی اللہ بن سکتے ہو، تو جو عربی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا. جب اردو کی نظمیں پڑھتے ہو ہیں، کوئی جام ایسا پلاؤ، کوئی کام ایسا کھلا، اور کوئی آم ایسا کھلا، اس سے ولی اللہ بن سکتا ہے. واہ بھائی، لطیفے سنا سنا کے تم لوگ بزرگ بن سکتے ہو. تو ایک بندہ جو سارا دن فیض النور پڑھتے سے ذکر نہیں بچا، اور جب تم جھوٹ بول کے بلا تحقیق بات کر کے ولی اللہ ہو، تب بھی تمہاری سند نہیں ٹوٹتی، تمہارا تقوی نہیں ٹوٹتا. تو تائبین کا تقوی پھر کیوں ٹوٹے گا؟ تم نے تو ابھی توبہ بھی نہیں کی ہے، کیونکہ آپ نے گناہ سر عام کیا ہے. توبہ بھی سر عام کرو گے. یہ گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ. سمجھ گئے؟ اس کو ثواب مت بولنا. بلا تحقیق بات کرنے کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ فسق. آپ کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے؟ تو تمہارا پھر کیا کام ہے لکھتے ہو؟ جب تمہارا کام تحقیق کرنا نہیں تو تمہارا کام بولنا بھی نہیں ہے، پھر چپ رہو. وَمَنْ صَمَتَ نَجَا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. حضور نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی. ایک اپنے منہ کی جو اندر ہے تمہارے زبان مت ہے، اور ایک یہ شرمگاہ کی. بس اس کو بند کر دو نا. تو کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کوئی مبتلا ہے، کوئی ادھر مبتلا ہے، کوئی ادھر مبتلا ہے. کوئی زناؤں میں مبتلا ہے اور کوئی گناہوں میں جو جھوٹ میں مبتلا ہے. برابر ہے. گناہ تو ہو رہے، کسی سے زبان کے گناہ ہو رہے، کسی سے بدن کے گناہ ہو رہے. مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو زنا کر کے آ رہا ہے اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، مگر جو یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا. تو وہ جو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے اس تو توبہ کر لے گا. جو یہ گناہ نہیں سمجھ رہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور یہی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہی خطرناک ہے. اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوگی، اور جو گناہ کو سمجھ رہا ہے اس کو توفیق ہوگی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم لوگ ابھی صوفی نہیں بنے، کیونکہ ہم یہ جو زبان کے جتنے گناہ ہیں نا یہ علم سے دور ہوتے ہیں. یہ علمی گناہ ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اس کو روح کا عالم پہچانتا ہے، اس کی روح خراب ہوتی ہے. تو یہ بھی گناہ سے بھی بچو. آپ لوگ جتنے بڑے بڑے مسند پہ بیٹھے ہو اللہ معاف فرمائے، بار بار ایک بات کر، کوئی بات تم نے آج تک میری علمی نہیں پکڑی. بس یہی بات ہے، پکڑتے جا رہے ہو. کیوں؟ تم پکڑ بھی نہیں سکتے. تم پکڑ بھی نہیں سکتے. ایک نے کہا الزام لگایا میرے پہ، یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ گناہ سے نسبت کبھی ہوتی ہے. میں نے جواب میں یہ نہیں کہا میں اتنا بے غیرت ہے، ایسے بے غیرت اس دنیا میں پیدا ہوئے. کیونکہ سنتے جواب یہ ہے کہ انسان کو توبے سے مایوس مت کرو. گناہ ہو جائے توبہ کر لو، اس سے تمہاری نسبت دوبارہ قوی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے مگر بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اب یہ کلو بنی آدم کل فرمایا ہے. تو جب میرا منہ سے اب کچھ اور نکلے گیا تو بہترین خطا کار توبہ کرنے والوں کو حضور نے فرمایا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ تم متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے. یہ اپنے دماغ سے نکال دو، توبہ ہی کرتے رہو. خطا تم سے ہوگی، 79 تو گناہ ہے،
کبائر 70 یا 79 اور 102 صغائر. تم سارے متقی پرہیزگار اور ایک جگہ لکھتا ہے اور پھر ٹھپے کیسے لکھتے؟ وہ کہتا ہے کہ غیبت بڑا گناہ ہے اور بدنگاہی چھوٹا گناہ ہے. سنو، وہ کہتا ہے کہ غیبت بڑا گناہ ہے اور بدنگاہی چھوٹا گناہ ہے. اس پہ بھی فتوے لگ رہے ہیں کہ یہ غلط کہا ہے اس نے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به استغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها. واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہمارا فیض النور 6 کلموں سے شروع ہوتا ہے. تم لوگ اپنی ایک کتاب دکھاؤ جو 6 کلموں سے شروع ہے تاکہ پکے مسلمان بن جاؤ. دیکھو 6 کلمے. کتنے کلمے؟ یہ سنو کیسی دعا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطاء سرا وعلانیة واتوب الیہ من الذنب الذي لا اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی. تیرا باپ بھی میرا ریب نہیں نکال سکتا ہے. جس پہ اللہ پردے ڈال دے تو جا کیمرے لاتا ہے اپنے مرید بیچ، لڑکیاں بیچ، کڑیاں بیچ، جتنے بے غیرتی کی ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہو کر لو، مجھے ذلیل نہیں کر سکتے. جس کا ستار اللہ اس کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا ہے. ہم تو ایک ہی بات کہ لوگ کہتے ہیں یہ تیرا شیدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا. لاؤ کتنے لگاؤ گے؟ اللہ نے نبیوں پر اپنے بندوں کے عیب نہیں کھولے، تیرے پہ کھولے گا. ابھی تم واقف ہی نہیں ہو کسی چیز سے. فرق یہ ہے کہ یہ برا، یہ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، توبہ کر لے، مگر یہ زیادہ برا ہے کہ گناہ کرتا ہے اس پہ اصرار کرتا ہے پھر بھی ولی اللہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور تم میرے گناہگار عیب تب نکالو جب میں کہوں کہ میں نیکوکار ہوں. میں تو بولتے ہی گناہگار ہوں. اگر تو بولے گا تو نے یہ گناہ کیا، میں نے کہا میں اس سے بھی برا ہوں، تو کیا بول رہا ہے؟ تو مجھ پہ کیا الزام لگا رہا ہے؟ میں نے کہا میں گناہگار ہوں. گناہگار جمع کا ہوتا ہے. تم نے ابھی ایک گناہ میرا نکالا، باقی کون نکالے گا؟ تم نیکوکار ہو، میں تمہیں نیکوکار مانتا نہیں ہوں، لیکن نیکوکار سمجھو اپنے آپ کو. تم لوگ نبی معصوم ہوتا ہے یار، خدا کا خوف کرو. ولی معصوم نہیں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہوا میں اڑا شریعت پر دیکھ. تم یہی تو دیکھو نا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.